اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے اور اس میں وراثت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر جو ہے وہ حصہ ہے۔ وَإِن كُنَّ نِسَاء، اور اگر عورتیں ہوں فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو تیسرا حصہ ہے جو کہ چھوڑا ہے میت نے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور صرف اگر ایک ہو بیٹی، فَلَهَا النِّصْفُ، پس اس کے لیے ہے آدھا، وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، سدس، چھٹا حصہ ہے، مما ترک، جو چھوڑا، ان کانا، اگر ہو، لہو ولد، اس کا بیٹا اولاد، فإن لم یکن لہو ولد، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، فورثہ ابواہ، اور اس کا وارث اس کا باپ ہے، فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کا ہے تیسرا حصہ، فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر اس کے بھائی ہے، فلأمہ، اور اس کی ماں کے لیے ہے سدس، پھر چھٹا حصہ، من بعد وصیۃ، وصیت کے بعد، یوصی، جو وہ وصیت کرے، بہا، اس کی، او دین، یا قرض ہو، آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ نزدیک ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعا، نفع کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ان اللہ کان علیم حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ حصے بتائے گئے ہیں کہ لڑکے کا حصہ جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر متوفی کی صرف ایک لڑکی ہو اور لڑکا نہ ہو تو اس کو نصف حصہ ملے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہی ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہو تو انہیں 2/3 حصہ جو ہے وہ ملے گا، اور اگر ان بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا ہو تو پھر بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ مقرر نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے ذی الفروض جو ہیں، مثلا ماں یا باپ کو دے کر جو مال بچے گا اس میں سے مرد کو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی کہ 2 عورتوں کے برابر، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر جو ہے وہ حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر متوفی کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، کہ اگر جو ہے وہ بیٹا کوئی وفات پا گیا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے تو اس کے والدین زندہ ہیں تو ہر ایک کو، والدہ کو بھی اور والد کو بھی، چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو تو صرف والدین ہی وارث ہوں تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اگر میت کے کئی بھائی بھی ہوں اور ماں بھی ہو اور اس کے بھائی زیادہ ہوں تو ماں کا پھر چھٹا حصہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بیوی وفات پا گئی ہے تو پھر اس کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر شوہر وفات پا گیا ہے اور بیوی جو ہے اس کی، شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، خامند کی یعنی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر عورت کو، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح سے پھر اگلی آیت میں کلالہ کا بھی ذکر ہے، تو وہ بھی بتا دیتی ہوں پہلے سے ہی کہ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کے والدین نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو کلالہ کے وارثوں کی تقسیم اس طرح سے کی ہے کہ اگر بھائی جو ہے وہ کلالہ ہے تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا، زیادہ بہنیں تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، بہنیں ہوں بھائی ہوں، تو اگر صرف ایک بہن ہے تو آدھا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر
جو ہے بہن کلالہ ہے تو بھائی کو پورا مال ملے گا، اور اگر ورثہ زیادہ ہیں تو ہر ایک کو تیسرا حصہ جو ہے اس میں وہ شریک ہوں گے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلی آیت میں پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہے۔ تو اس میں ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے کہ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے نصف آدھا مَا تَرَكَ جو چھوڑا أَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویوں میں نے، ان لم یکن لہن ولد اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، کہ بیویوں میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو اس کا آدھا حصہ ملے گا۔ فإن کان لہن ولد اور اگر ان میں سے جو ہے وہ ان کی اولادیں ہیں، فلکم الربع تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یعنی وصیت والا حصہ الگ کرنا ہے، یوں سینا کہ وہ وصیت کر جائیں بہا اس کی، اور دینن یا قرض کہ ان کے ذمہ کوئی قرض ہو یا وہ کسی چیز کی وصیت کر جائیں۔ تو وصیت کا اصول یہ ہے کہ 1/3 سے زائد جو ہے وہ وصیت نہیں کی جا سکتی، تو 1/3 جو ہے وہ حصہ وصیت کا کر جائیں، یا کوئی قرض ہو تو وہ ادا کرنے کے بعد باقی جو ہے وہ مال پھر وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے ہے، ہنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عورتوں کے مؤنث کے لیے ہے کہ چوتھا حصہ ہے مما ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لکم ولدن اگر نہیں ہے تمہارا کوئی اولاد، فإن کان لکم ولدن اور اگر ہے تمہاری اولاد، فلہن تو پس ان کے لیے ہے ثمن 8واں حصہ مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصونا تم نے وصیت کی، بہا اس کی، اور دینن یا قرض، تو یعنی وصیت جو ہے اس کا مال نکال لینا ہے، تو وصیت 1/3 سے زائد نہیں ہو سکتی، اس سے کم ہو سکتی ہے، تو جو بھی وصیت کی ہو وہ حصہ نکالا جائے گا، یا قرض ہے اس کے ذمے وہ پہلے الگ کر لیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ مال کی تقسیم ہوگی۔ تو وہ بتا دیا گیا ہے کہ مطلب عورت ہے اس کا اگر بچے نہیں ہیں تو مرد کے تو پھر چوتھا حصہ عورت کو ملے گا، اگر مرد کے بچے ہیں تو پھر 8واں حصہ جو ہے وہ عورت کو ملے گا۔ ان کانا راجلن یورثو اور اگر مرد جو ہے وہ وارث ہے، اور کلالتن اور وہ کلالہ ہے، او امرتن والہ یا عورت کلالہ ہے، والہ آخن اور اس کا بھائی ہے، اور اختن یا بہنیں ہیں، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ تو ہر ایک کے لیے ہے، منہما ان میں سے سدس چھٹا حصہ، وَإِن كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ اگر اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ زیادہ شریک، فِي الثُّلُثِ تو 3 حصے جو ہے، من بعد وصیتا کہ وصیت کے بعد جو ہے پھر یوسا جو کہ اس نے وصیت کی ہے، بہا اس کی، اور دینن یا قرض، غیر مضارین کے علاوہ نقصان کے، جب کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، یعنی کہ وصیت ایسی نہ کی گئی ہو جس میں کسی کو نقصان پہنچایا گیا ہو، تو جو نصیحت میں کسی کو ضرر پہنچایا جائے تو وہ وصیت جو ہے وہ منسوخ بھی کی جا سکتی ہے، وصیت جو ہے وہ بھی حق پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو، یا جو ہے کوئی غلط کام کے بارے میں وصیت نہ کی گئی ہو، تو کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ مال اس لحاظ سے وصیت کا مال نکالنے کے بعد اور قرض نکالنے کے بعد مال کی تقسیم ہوگی، جس طرح سے حصے پہلے بیان کر دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے تمہیں وصیت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حلیم ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے، یستفتونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم تمہیں حکم دیتا ہے، فی الکلالۃ کلالہ کے بارے میں، ان امراؤن اور اگر مرد ہے، حالکہ وفات پا گیا، لیس لہ ولد نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، والہ اختن اور اس کی ہے ایک بہن، فلہا تو اس کے لیے ہے نصف آدھا، ما ترکہ جو اس نے چھوڑا ہے، وہو یارثوہا
اور اس کا وارث ہے، ان لم یکن لہا والدن، اور اگر اس کا ہے کوئی، اور اگر کوئی بھائی ہے یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اور اگر اس کی ہیں دو بہنیں، فَلَهُمَا، تو ان دونوں کے لیے ہے ثلثان، تہائی حصہ، مما ترکا، جو اس نے چھوڑا ہے، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اگر اس کے تھے بھائی، رجال مرد، ونساء اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ، تو مرد کے لیے ہے مثل حظ الانثیین، تو اس کے حصے جو ہیں، مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یبین اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ علم الفرائض اس کو کہا گیا ہے، اس کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور ان حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ کسی شخص کو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی تقسیم کرے۔ تو کلالہ جو ہے اس کا اگر بھائی ہے تو اس کو پورا حصہ ملے گا، اگر بھائی جو ہے وہ کلالہ ہے تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہیں، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو پھر وہ حصہ جو ہے وہ ایک لڑکی کا دو لڑکوں کے برابر جو ہے وہ ایک لڑکے کے دو لڑکوں کے برابر ایک لڑکی کا حصہ ہے، یعنی مرد کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ، اور اگر لڑکے کا پورا حصہ ہے تو لڑکی کا اس سے ہاف حصہ ہے۔ تو اسی طرح تقسیم کے سلسلے میں اسی اصول کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے کہ جہاں بھی مرد ہے اور آتا ہے، چاہے وہ شوہر ہے، بھائی ہے یا بیٹا ہے، تو اس کا حصہ جو ہے وہ مطلب ایک پورا بنتا ہے، اور لڑکی جو ہے یا عورت ہے یا بیوی ہے تو اس کا اس مرد سے آدھا حصہ بنتا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے۔ تو مرد کا ڈبل حصہ ہے، عورت کا ایک حصہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وراثت کا علم جو ہے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اس کو علم الفرائض اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے حصے جو ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، یعنی ان حصوں کی تقدیر و تعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، تو اس لیے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم الفرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے اور بے شک وہ بھلا دیا جائے گا، اور میری امت سے یہی علم سب سے پہلے سلب کیا جائے گا۔ تو یہ بھلا دیا جانے سے مراد یعنی کہ لوگ اس پہ عمل نہیں کریں۔ تو اسی طرح سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فرائض کو اس طرح سیکھو جس طرح قرآن کے سیکھتے ہو۔ اور اسی طرح سے ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا، اے لوگو، علم الفرائض کو سیکھو، یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور فرائض کا علم نہ سیکھے وہ اس طرح ہے جیسے بغیر چہرہ کے سر ہو۔ تو حضرت عمر نے 18 ہجری میں شام کا جو سفر کیا تھا وہ اسی غرض سے کیا تھا کہ وہاں طاعون سے بہت سارے لوگ وفات پا گئے تھے، تو آپ نے ان کے ترکہ کی تقسیم کے لیے وہاں کا سفر کیا تھا۔ تو یہ علم الفرائض جو ہے یہ بہت ضروری علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خود حصے مقرر کر دیے ہیں، اور لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے بیٹوں کو دیں یا بیٹیوں کو زیادہ دے دیں، بلکہ یہ بہت اہم جو ہے علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ نفع کے اعتبار سے تمہارے کون زیادہ قریب ہے، اس لیے جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق حصے ادا کرنے ہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی بتایا کہ یہ ایسا علم ہے جس کو سب سے پہلے بھلا دیا جائے گا، اور انسان کا جو اینڈ ہوتا ہے اگر وہ غلط تقسیم کر کے چلا جاتا ہے تو وہ اس سے انجام جو ہے اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ وہ آخری عمل جو ہے وہ غلط کر کے گیا ہے۔ تو اس لیے سورہ نساء میں
حصوں کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا ہے۔ اور کلالہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جس کے والدین بھی نہیں ہوتے، جس کی اولاد بھی نہیں ہوتے، ان کے حصے جو ہیں، بہن ہے بھائی ہے تو اس کا آدھا حصہ بہن کو ملے گا، اگر بہن کلالہ ہے تو اس کا پورا حصہ بھائی کو ملے گا، اگر زیادہ ہیں تو پھر وہی والی تقسیم، جیسے لڑکی کے آدھا ہوتا ہے اور لڑکے